پاکستان اور آئی ایم ایف کا نئے مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے شیڈول مذاکرات مکمل کر کے واپس روانہ ہو گیا۔ بجٹ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف وفد کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے ورچوئل مذاکرات جاری رکھیں گے۔ آئی ایم ایف وفد کے ساتھ کل سے ورچوئل مذاکرات شروع ہوں گے۔ اگلی قرض قسط کے لیے پاکستان سے آئندہ 3 برسوں کے لیے مائیکرو اکنامک فریم ورک مانگا ہے۔ ورچوئل مذاکرات میں آئندہ مالی سال 2026 اور 27 بجٹ کے اہداف طے کیے جائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق شیڈول مذاکرات مکمل ہونے کے بعد آئی ایم ایف وفد واپس روانہ ہو گیا۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس وصولی بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ مہنگائی کنٹرول کے لیے اسٹیٹ بینک سخت مانیٹری پالیسی جاری رکھے گا۔ آئندہ مالی سال کے دوران پرائمری بیلنس کا ہدف بلحاظ جی ڈی پی 2% رکھا گیا۔ پاکستان کا 2027 میں جی ڈی پی کا 2% بنیادی سرپلس ہدف برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ حکام کے ساتھ توانائی قیمتوں میں اضافے کے اثرات پر کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران کے جواب کا چند روز انتظار کریں گے۔ معاہدہ ہونے تک کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ معاہدہ ہونے تک ایران کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے جواب کا چند روز انتظار کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ ایران کے ساتھ معاملات میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ تہران ڈیل کر لیتا ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہوگا۔ ہم کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران میں ذہین لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمیں درست جواب حاصل کرنا ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران ڈیل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس کے ساتھ ٹرمپ نے دھمکی بھی دی، اگر ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی تو امریکہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ ایران میں لوگوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ ایران کے اندر بدترین معاشی صورتحال کے باعث شدید عوامی غم اور غصہ ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران جنگ کو ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں، اس میں بھی زیادہ وقت سیز فائر کا ہے۔ آبنائے ہرمز کو بھی کھول دیں گے، لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں۔ ایران بدترین شکست سے دوچار ہے۔ ایران کو بری طرح تباہ کر دیا گیا ہے۔ آئندہ دنوں میں مزید چیزیں دیکھیں گے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ پر جلدی نہیں۔ پنجاب میں ایئر بیسز اور ایئرپورٹس کے اطراف دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ کے مطابق حساس فضائی تنصیبات کے اطراف 13 کلومیٹر کے دائرے میں مختلف سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی تاکہ فلائٹ آپریشنز کو محفوظ بنایا جا سکے اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ لاہور سے جاری اعلامیے کے مطابق پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں قائم پاک فضائیہ کے ایئر بیس اور کمرشل ہوائی اڈوں کے اطراف دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، تاہم پابندیوں کا اطلاق 30 روز کے لیے ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام ایئر بیس اور ایئرپورٹس کے گرد 13 کلومیٹر کے دائرے میں کبوتر بازی، لیزر لائٹس کے استعمال اور علائشیں پھینکنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق یہ فیصلہ انسانی جانوں، املاک اور فلائٹ آپریشنز کو محفوظ بنانے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ مذکورہ سرگرمیاں فضائی پروازوں اور فلائٹ سیفٹی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہیں۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نے یہ احکامات ضابطہ فوجداری 1898 کے سیکشن 144 کے تحت جاری کیے ہیں، جبکہ احکامات صوبہ بھر میں قائم تمام کمرشل ایئرپورٹس کی حدود میں بھی نافذ العمل ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی فٹ بال سازی کو عالمی خراج تحسین۔ پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے عالمی یوم فٹ بال 2026 اور فیفا ورلڈ کپ کے سلسلہ میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر محترمہ اینالینا بیربوک کو پاکستان میں تیار کردہ ایڈیڈاس ٹرائیوناڈو فٹ بال پیش کی۔ اس موقع پر پاکستان کے عالمی معیار کے فٹ بال تیار کرنے والے ملک کے طور پر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ کردار کو اجاگر کیا گیا، جبکہ بالخصوص سیالکوٹ کے ہنرمند کاریگروں کی مہارت کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جو دنیا کے بڑے کھیلوں کے مقابلوں کے لیے اعلیٰ معیار کے فٹ بال تیار کرتے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے تاریخی نارتھ لان میں دوستانہ فٹ بال میچز بھی منعقد ہوئے، جن میں سفارتکاروں، سابق فٹ بال کھلاڑیوں اور اقوام متحدہ کے عملے نے شرکت کی۔ یہ تقریب دوستی، اتحاد اور کھیل کے جذبے کے بھرپور عکاس تھی۔ شرکاء نے علاقائی ٹیموں کے صورت میں مقابلوں میں حصہ لیا اور قومی جغرافیائی اختلافات سے بالاتر ہو کر خوبصورت کھیل کی یکجہتی پیدا کرنے والی قوت کا جشن منایا۔